تو اس طرح کی جب بھی ہم کوئی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 دیکھیں آپ یہ جو ہے نا اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. یار اللہ کو نہیں پتا تھا میں کون سی آیات نازل کر رہا ہوں جن کو پڑھنے سے گستاخی نہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ لوگوں کو جان بوجھ کے اس طرف مائل کیا ہے. یہ بالکل ان کا لیم ایکسکیوز ہے. ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شریعت کے معاملے میں عقائد اور نظریات جو اس نے انسانیت کو بتانے ہیں اس کے معاملے میں بالکل واضح تعلیمات قرآن کے اندر بیان کر چکا ہے. اس کے اندر کسی کو کوئی چیز داخل کرنے کی یا نکالنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل یہ کلیئر کٹ بات ہے. اور یہ جس لفظ سے نفرت کر رہے ہیں نا وفات، موت، اور اس کی جگہ انہوں نے نیا لفظ ڈیوائز کیا وصال. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں یہ وصال لفظ موجود ہے؟ یہ عربی کا لفظ تھا. وصل کہتے ہیں ملاپ کو، یہ کہتے ہیں وصال ہوا ہے. یعنی وہ ان انٹینشنلی یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے. ہاں تو یہی ہے نا وصال، وصل ہوا ہے. اللہ اور اس کا رسول مل گئے ہیں. جیسے مرنے کے بعد انسان اللہ کو جا کے مل جاتا ہے. تو اب وفات کا مطلب تو ہوتا ہے توفی ہونا، موت. اب یہ لفظ ان کو ہضم نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک نیا وصال شریف لفظ نکال لیا. حالانکہ یہ وصال کا لفظ عربی کا ہے، وفات بھی عربی کا ہے، موت بھی عربی کا لفظ ہے، قتل بھی عربی کا لفظ ہے، شہید بھی عربی کا لفظ ہے. لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 144 غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، آپ کو زخم ہی اتنا گہرا لگا تھا، یہ 4 دانت شہید ہو گئے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں. کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ اب ہم نے جنگ کس لیے لڑنی ہے، نبی علیہ السلام ہی فوت ہو گئے. یعنی فوت انڈیا پاکستان میں، وہاں نہیں، یہاں کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، فوت بھی نہیں بلکہ وصال فرما گئے. تو قرآن میں الفاظ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. اچھا یہ ماتا عربی کا لفظ مر جائے، قتل عربی کا لفظ قتل ہو جائے، یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دے، اس کی جگہ یہ لگا دے کہ اگر یہ وصال شریف فرما دیں یا شہید ہو جائیں، ورنہ تو گستاخی ہو جائے گی اس میں. اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اور جو الٹے قدم پھرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ اس پوری آیت کا مفہوم ہے. تو یہ تو ان کو ہضم نہیں ہوگی. سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفینوں کو بھی موت آنی ہے، پھر تم اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے قیامت والے دن، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. تو یہاں پہ بھی الفاظ ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ، تمہیں بھی موت آنی ہے، تم نے بھی میت ہونا ہے اور تمہارے مخالفین نے بھی. اچھا ان ساری آیات کے جواب میں نا ان کے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہے، وہ جی اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ان کے پاس ایک ایسا بہانہ ہے جس کی وجہ سے یہ جان چھڑا لیتے ہیں، آیات کا انکار بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو ان کا علاج بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ اللہ پیغمبروں کو کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تو اب آپ نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے کہ اللہ کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اور اگر ہم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگائیں گے؟ پھر آپ کہیں گے جی گستاخ ہے. ان کو پکا کریں کہ ہم میں پھر صرف ہم نہیں آتے، اللہ کے سوا جتنی ہستیاں آئیں گی نا وہ اس میں شامل ہیں. پھر اس میں وہ کہہ دیں کہ نہیں انبیاء کو بھی نکال دیں. چلے ہم انبیاء کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں اس کو بھی سکپ کرتے ہیں، ورنہ تو سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 101 حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے جب وہ ماں باپ اور بھائی ان کو مل جاتے ہیں
تو اینڈ پہ وہ اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ زبردست الفاظ ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی میرا پش پناہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے وفات دینا اسلام کی حالت میں، مسلم حالت میں، اور مجھے ملا دینا صالحین لوگوں کے ساتھ۔ وہاں پہ وفات لفظ ہے، وصال شریف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر سورۃ المومن کھولیں گے نا، سورہ غافر، اس میں جس مومن کی تقریر اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے نا فرعون کے دربار میں، جو مؤمن اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس میں تو اس سے بھی سخت الفاظ موجود ہیں۔ وہ مومن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہلاک کر دیا، سر تسی نے وفات رو پہ روندے ہو، ہلاک دا لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہ جی اس نے تقیہ کیا ہوگا، سر مومن نے تقیہ کیا، اس کو کوئی اور لفظ نہیں ملا، وہ موت کہہ دیتا، وفات کہہ دیتا، ہلاک۔ اور ایک پیغمبر کے بارے میں ایک صحابی کہہ رہے سورۃ المومن کے اندر، اور ایسا پیغمبر جو 1400 سال پہلے ان سے گزر چکے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، یوسف علیہ السلام کا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں خود آپ سے کہلوایا گیا سورہ الملک کے اندر، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ، تم فرما دو کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو، تو کافر کے زوم کے اندر ہیں، ان کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلاک کا لفظ استعمال کیا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17۔ مومن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں اور اپنے سارے صحابہ کے بارے میں۔ خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو انبیاء اور ان کے آپس کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ جو ان کا صحابی بول رہا ہے نا وہ بالکل غلط ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ نبی نہیں ہے مومن جو ہے۔ اب ہم ادھر آ جاتے ہیں، چلے یہ کہیں گے پرانی شریعتوں کی باتیں چھوڑ دیں، اس شریعت میں آ جائیں۔ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر عمر۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے ابا جان رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ تو کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یہ ان کی عاجزی تھی۔ تو مولا علی جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ان دونوں شیخین مسلمانوں کے خلفائے راشدین میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دو خلفاء جن کی خلافتیں محفوظہ ہیں اللہ کی طرف سے، ان دونوں کے فتوے ہم آپ کو صحیح بخاری سے پیش کر دیتے ہیں، پھر 295C آپ دیکھیں کس کے اوپر یہ لگائیں گے، یہ اس زمانے میں ہوتے تو ان پہ لگوا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جو پہلا خطبہ دیا ہے، ابھی میت رکھی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کو دفنایا نہیں گیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کم از کم 7-8 مقامات پہ آئی ہے، اس میں جو ڈیٹیلڈ اس کے طرق آئے ہیں نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1241، 1242، 3667 اور 3668، یہ چار جو طرق ہیں، اس میں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی میت رکھی تھی، حضرت ابو بکر تک جب خبر پہنچی تو وہ میرے حجرے میں آئے، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان،
اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. یعنی ایک موت آپ کو آنی تھی جو آپ کا مقدر تھی وہ آئی, اب دوبارہ موت آپ کو نہیں آئے گی, یعنی آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے. کیونکہ انہی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہو سکتے, ان کا یہ تھا کہ ابھی تو نبی علیہ السلام نے منافقین سے بھی قتال کرنا ہے, ان سب کو ایکسپوز کرنا ہے, تو آپ یہ اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جا سکتے. آپ نے تو ہمیں بتایا, بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر عنقریب گر جائیں گی, پھر قیامت تک کوئی کیسر اور کسرا نہیں ہوں گے, تو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا. یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ہوگا. تو وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر امت کو عقیدہ سمجھا دیا, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے, اس طریقے سے نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے.